خود ہی بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کے در کی غلامی، آؤ پڑھے ہم، آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيدنا المصطفى محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، من أكل طيبا وعمل في سنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں اس دنیا میں مختصر زندگی دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی بنانے کو کہا۔ یہی کامیاب والی زندگی ہے۔ دنیا اور آخرت میں چین سکون چاہتے ہو تو اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے اگر اپنائیں گے، اس پر عمل کریں گے تو سکون چین ملے گا، اور آخرت کے ہمیشہ کے لیے زندگی، وہاں بھی لامحدود زندگی میں بھی چین سکون ملے گا۔ دنیا دارالاسباب ہے، دنیا میں ساری راحت کی چیزیں، مزے کی چیزیں، کھانا پینا، گاڑیاں، ایئر کنڈیشن اور بنگلے، ہوائی جہاز، جتنی چیزیں ہیں سب وقتی چیزیں، اور یہ اسباب راحت ہے، حقیقی راحت نہیں ملتی۔ آج دنیا میں ایسے کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس ساری چیزیں ہیں لیکن سکون کی نیند نہیں، نہ اطمینان سے کھا سکتے ہیں نہ سو سکتے ہیں، اور ہم تعالیٰ شان فرماتے ہیں تو سکون چاہیے تو ہماری یاد میں رہو، گناہوں سے بچو، آخرت کی فکر میں لگو، ہم تمہیں سکون عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں آج کوئی بھی جو آیا ہے، یہ حقیقی چین سکون دنیا میں کبھی نہیں ملتا۔ حقیقی فلاح اور کامیابی اللہ نے آخرت میں رکھی۔ دنیا کی راحت، دنیا کی ساری چیزیں وقتی چیزیں ہیں۔ دنیا میں آدمی کھاتا ہے پھر بھوک لگتی، پھر کھاتا ہے پھر بھوک لگتی۔ جنت میں ایک مرتبہ کھائے گا ساری بھوک اس کو ختم، اب جو چیزیں کھائے گا سب مزے اور لذت لے کے کھائے گا۔ دنیا میں سکون کے لیے آدمی بنگلے بناتا ہے، کوٹھیاں بناتا ہے، ایئر کنڈیشن لگاتا ہے، ہوائی جہازوں میں اڑتا ہے تاکہ سکون حاصل کرے، لیکن یہ سکون اس کو کہیں نہیں ملتا۔ بدکاریوں میں لگتا ہے، شراب اور نشے میں لگتا ہے کہ اس میں سکون ملے، اس سے تو زیادہ اور زندگی بدل جاتی ہے۔ دنیا کا سکون بھی آخرت کا سکون بھی، اس لیے اللہ نے حلال پاکیزہ روزی میں سکون رکھا ہے، چین سکون والی زندگی۔ اس لیے فرمایا آدمی چاہے چھوٹا موٹا اپنا کاروبار ہے، چھوٹا موٹا اپنا حلال پاکیزہ روزی کا ذریعہ ہے، یہ فرائض کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے۔ اس لیے ہم اپنے اولاد کو جہاں تعلیم دینے کو کہا، انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے اولاد کی فکر کی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت قریب تھا، آپ نے سارے بیٹے کو نبی اور نبی تک
बाद तो किसकी इबादत करोगे? माता बुजुर्ग इबादी, सब एक आवाज से कहा हम अल्लाह की इबादत करें। इसलिए कि वो नबी थे, नबी के औलाद थे, उन्हें तौहीद कूट कूट कर अल्लाह ताला ने भरा हुआ। न शिर्क को जानते थे, न शिर्क को पसंद करते थे। शिर्क कुफ्र से ऐसी नफरत थी जैसे गंदगी से। तो ईमान की हलावत नसीब होती है और आदमी ईमान पर जमता है। इसलिए बच्चे जब पैदा होते हैं वो तो नेक होते हैं, हर बच्चा फितरत इस्लाम का होता है, लेकिन जब बच्चे की सही तरबियत नहीं करती, गाना गाने वाला, शराब पीने वाला, बदमाश करने वाला, चोर और डाकू बन जाता है। क्यों? कि उसको मुआशरे का, सोसाइटी का जो अच्छा माहौल मिलना चाहिए था, आपने तवज्जो नहीं दी। आपने बच्चे को पैदा किया लेकिन बच्चे की तरबियत नहीं। इसलिए फरमाया बच्चों को दो बात की आदत हमेशा डालो। आपका बच्चा कभी जाहिर नहीं होगा इंशाअल्लाह। कारोबार के लिए वो जाता है, सर्विस के लिए और नौकरी के लिए, मुलाजमत के लिए जाता है, उसको दो बात की नसीहत जरूर करें। इंशाअल्लाह बच्चा कहीं भी जाएगा बिगड़ेगा नहीं। एक तो हमेशा सच बोलना, आदमी सच की बुनियाद पर अल्लाह से करीब होता जाएगा। सच बोलते बोलते उसका नाम सिद्दीकीन में लिखा जाता है। और दूसरा हलाल पाकीज़ा रोज़ी, आपने अच्छे लोग में खिलाए वो अच्छा अमल करेगा। मंदिर में जाकर भी दीन की बातें करेगा, कुफ्र शिर्क के माहौल में जाकर भी दीन की बातें करेगा। इसलिए कि आपने सर का माहौल उसको सिखाया है। हलाल पाकीज़ा उसके लुक़मे, उसके पेट में जो गए हैं उसके असरात है। आप चाहे आलू पूरी का काम करते हो, रक्षा चलाते हो, आलू प्याज बेचते हो, या दुकान कारोबार कोई भी काम में हो, मंदिर में जाकर भी वो दीन की बातें करके आएगा। और अगर ये दो बातों की तालीम नहीं दी, ये सूफिया के कौल है, तो क्या होगा? मस्जिद में भी चोरी करेगा, नमाज छोड़ देगा, शराब कबाब में लगेगा। इसलिए वो शरीयत जानता ही नहीं। इसलिए हमें अपने औलाद को बाहर जाते हुए दो बातों की नसीहत है, बेटा कमाओ, हलाल खूब कमाओ। बल्कि अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाया या अय्युहा रसूल कुलू मिन अत-तय्यिबात, कि अंबिया रसूलों से कहा कि पाकीज़ा ग़िज़ा खाओ और अच्छा अमल करो। देखो अच्छा खाया तो अच्छा अमल होगा। आपने हराम के लोग में खाए, आपका देखना भी हराम होगा, सुनना भी हराम होगा, सब गलत होगा। और हलाल पाकीज़ा खाया है तो आपकी औलाद कभी ज़ाहिर नहीं होगी इंशाअल्लाह। मुजाहिद बन का है, जाकर आएगा, कभी हारेगा नहीं, जीत कर आएगा। माँ बाप की तरबियत है, उस तरबियत का असर है, वो कभी ज़ाहिर नहीं होगा, बल्कि वो हज़ारों की हिदायत का जरिया बनेगा। कभी गलत लोगों के हाथ चढ़ भी गया, ये शराब नहीं पिएगा, बदकारी नहीं करेगा, चोरी डकैती नहीं करेगा, इसलिए कि आपने अच्छे माहौल में उसको डाला। जहाँ दोस्तों की गलत सोबत इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। इसलिए अल्लाह वाले हमेशा इसी माहौल की फिक्र रखते, जहाँ जाते मकतब कायम करते, मदरसा कायम करते, खानका कायम करते, ताकि दीनी फज़ा उसको मिलते रहे। आपने पाक बगीचा बनाना तो उसके लिए ज़मीन हमवार करते हैं, बेलकोटे लगाते, सुबह शाम पानी डालते, आबपाशी का उसका निज़ाम होता है, बेहतरीन पानी उसको डालते हैं, पौधे दिन ब दिन बड़े होते हैं, फल भी आते हैं, फूल भी आता है, आपका बाग बगीचा हरा भरा है। ऐसी हमारी ज़िंदगी का बाग बगीचा भी हरा भरा होगा। आप सच्चाई वाला उसको पानी डालेंगे, हलाल पाकीज़ा वाला खाद डालेंगे, आपकी औलाद कभी ज़ाहिर नहीं होगी इंशाअल्लाह। इसलिए हम ताला शाह ने ये हमारे लिए नबियों के लिए कहा। इसलिए आप दुनिया में भी जाइए, हरम में भी जाइए, वहाँ के इमाम हरम भी खुतबा में यही कहते हैं हलाल कमाओ, लोगों से सवाल मत करो, सवाल सिर्फ अल्लाह से करो। मजबूरी की हालत में सवाल करना है। मदरसे का आदमी जिसको ज़रूरत है वो चंदा करता है, मजबूरी की हालत में है। इसी से पूरे मदारिस हज़ारों तो लाखों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान में इसी वजह से मुखातिब चलते हैं, मदारिस चलते हैं। आपको मालूम है आपने 10 रुपये 20 रुपये हज़ार रुपये दे दिए, लेकिन हज़ारों मुखातिब उससे चलते हैं। आपको मालूम नहीं उसका कितना बड़ा उसका टारगेट होता है। आप तो ऐलान सुनते हैं और सुनकर चले जाते हैं, लेकिन अब रमज़ान में जो काम किया वो तो 1-2 महीने का भी मुश्किल से काम करता है, फिर अल्लाह का निज़ाम होता है, चलता रहता है। आप जब दुकान में बैठते तो पता चलता है कि आपका नाश्ता कितने का होता है, खाना कितने का होता है। हम लोग अपने हिसाब लगाते तो खूब पावरफुल हिसाब होता है,
اور کسی نوکر کے لیے کہ اتنا کافی ہے تمہارے لیے، تمہاری اولاد ہے، ان کی بھی اولاد ہے، لیکن انسان گناہ اس لیے کرتا ہے کہ اس نے حقیقی اللہ کو پہچانا نہیں۔ جب آدمی حقیقی اللہ کو پہچان لے کہ میرا خالق و مالک کون ہے، کیسا ہے وہ رب جو آسمان و زمین کا مالک ہے، چاند سورج کا مالک ہے، پوری کائنات اس نے پیدا کیا، لہو ملک السماوات والارض، قرآن تو جانتے ہی ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ پورے آسمان زمین کی ملکیت ہمارے قبضے میں۔ آدمی اللہ کی نافرمانی غفلت کی وجہ سے، شیطانی حرکتوں کی وجہ سے، نفس کی شرارتوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر من کو دھیان سے توجہ سے کہ اللہ کون ہے، بھائی آپ جانتے ہیں آپ کے پاس یہ آفیسر آ کر بیٹھا ہے، آپ سمجھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آیا چلا گیا، لیکن لوگ بتاتے ہیں وہ تمہارے بازو میں بیٹھے تو وہ فلاں کی بہت بڑے، یہ فلاں جگہ کا بادشاہ ہے، فلاں جگہ کو بولتا ہے تو چوکے کا۔ لیکن اسلام کے نظام میں یہ سب پہ کھڑے ہو گئے، محمود آیا نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ ہوا۔ محمود آیاز، محمود غزنوی کوئی بادشاہ تھا، آیاز کا وزیر تھا، بادشاہ کا خاص آدمی بن گیا، لیکن وقتاً فوقتاً اپنی یاد رکھنے کے لیے ایک کمرہ بنایا تھا، اس میں جاتا تھا، وہ گودڑی پہنتا تھا، اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا، ایاز تیری تو کوئی حیثیت نہیں تھی، بادشاہ نے تجھ پر تجھے کام میں لگایا تھا، تو بادشاہ کا وزیر بن گیا، ورنہ تیری حقیقت وہی پرانی گودڑی جو پہلے فقیر تھا، فقیرانہ لباس پہنتا تھا، وہی تم فقیر ہی ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں۔ ہم نماز پڑھتے یہ سمجھتے ہم پڑھتے نہیں، مولانا ضرور فرماتے ہیں منت والے کی خدمت سنتا ہمیں کو دی، یہ احسان سمجھ کہ اللہ نے ہمیں عبادت میں رکھا، احسان سمجھ کہ اللہ نے عبادت کی توفیق دی، احسان سمجھ کہ اللہ نے گھر آنے کی توفیق دی۔ کتنے لوگ ہیں مسجد میں نہیں آتے، مسجد میں ان کے آنے کی توفیق اللہ نے چھین لی، تلاوت کی توفیق چھین لی۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے بہت ساری توفیق چھین لیتے، جمعہ تک بھی نصیب نہیں ہوتا، وہ گناہوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو نماز میں، تلاوت میں اچھے کام کرنا یہ ہمارا اپنا کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے، اس لیے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی اچھی بات تو اللہ صلاۃ و شکر، یا اللہم لک الحمد و لک الشکر پڑھو کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے جمعہ کی نماز، تلاوت، درود پاک پڑھنے کی توفیق۔ ہم کمال سمجھتے ہیں، اور کمال کے ساتھ دوسرا کیا کرتے ہیں، جو نہیں پڑھتا اس کو کیسا آدمی جمعہ میں نہیں پڑھتا، ارے بابا تم نے پڑھ لیا، اس کے لیے دعا کرتے، اس کو دعوت دیتے، نہ کہ اس کو تانا دے دے، یہ تو بیچارہ دوسرے دن آتا ہوگا تب بھی شرم کے بارے نہیں آئے۔ ایک مرتبہ چلا بھائی آدمی کو توفیق ملی، بہت پر وضو کر رہا تھا، وہ آج کہاں چاند ہو گیا، تم مسجد میں آ گئے، بیچارہ وہیں سے اٹھ کے چلا گیا۔ ایسے بول دم بولے کہ کسی کے دل کو تکلیف پہنچے، کوئی عبادت سے محروم ہو جائے۔ اس لیے لکھا ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اگر حقیقی اللہ کو پہچان لے کہ اللہ کون ہے، وہ خالق و مالک تو ہے، کتنے پوری دنیا کے خالق ہے، ہر ایک کا ڈیٹا جانتا ہے، جیسے ہمارا موبائل ہمارا ڈیٹا جانتا ہے کہ تم کیسے ہو، تم کیا کیا دیکھتے ہو، نیٹ میں کہاں جاتے ہو، کہاں گھومتے ہو، ہمارا موبائل کو سب پتہ ہے نا پتہ۔ ہر آدمی کی موبائل والے کو جانتا ہے مالک کو کہ میرا مالک کیسا ہے، کیا کیا دیکھتا ہے، تنہائی میں کیا دیکھتا ہے، چھپ کر کیا دیکھتا ہے، لوگوں کے سامنے کیا دیکھتا ہے، کون سا بیان بولتا ہے، یوٹیوب پر کیا کیا دیکھتا ہے، اور نیٹ میں کہاں کہاں گھستا ہے، سب پتہ ہے۔ اور موبائل اس کو بتاتا بھی کہ بعد میں تم نے یہ سب چیزیں دیکھی۔ ایک مسافر تھا، تھکا ہارا تھا، کئی دنوں سے اس کو نیند نہیں تھی، جنگل میں جا رہا تھا، نیند غالب تھی، آنکھیں بند ہو رہی تھی، تلاش کر رہا تھا کہ کوئی سایہ ملے، کوئی درخت ملے تو اس کے نیچے جا کر آرام کروں۔ بہت درخت دیکھتے دیکھتے ایک جگہ اس کو درخت نظر آیا، اور جنگلوں میں جو درخت عام طور پر ہرے بھرے درخت نہیں تھے، سوکھے درخت تھے، وہی درخت پر تھکا تھا، سو گیا۔ اور ایسی خراٹے لینے لگا، تھکا مسافر کی نیند ہوتی ہے، جو آدمی صبح جلدی اٹھتا ہے، تہجد کو اٹھتا ہے، 12 بجے 11 بجے اس کو جواب دے دیتے ہیں بھیا آرام کی ضرورت ہے، آنکھیں بند ہونے لگی، بس کھا کے تھوڑی دیر آرام کرو۔ وہاں سے دوسرے دن مسافر گزرے تو دیکھا کہ یہ مسافر آدمی کوئی سویا ہوا، اس کے بازو میں شیر ہے۔ اس تھکے مسافر کو تو پتہ نہیں کہ کون ہے کیا ہے، وہ تو بس جا کر وہاں سو گیا، لیکن اس نے وہ تو نیند میں تھا، دو مسافر نے دیکھا کہ اگر ذرا بھی بھول سے شیر اڑ گیا اور دیکھ لیا تو وہیں اس کو
دبوچ لے گا اور اس کو لقمہ تلخ بنا کر اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر لے گا. اس لیے دھیرے سے آواز دی اور کہا اٹھ اللہ کے بندے کہاں سویا ہے؟ تو شیر کے بازو میں جا کر سویا ہو. بس یہ آنکھ کھلی اور بات سنی، جیسے ہی دیکھا کہ شیر کے بازو میں، وہیں اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ شیر کو دیکھا نہیں تھا تو نیند کی پیٹ بھر کے، لیکن وہ لوگوں نے بتایا کہ تو کہاں سویا ہوا ہے؟ تو کہاں سویا ہوا؟ شیر کے بازو میں سویا ہوا ہے. بس یہ سننا تھا اور جیسے ہی شیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. اگر ہم کو تو پتہ لگتا تو فوٹو دیکھتے یا کبھی چڑیا گھروں میں جا کر دیکھتے، لیکن اچانک آ کر آپ کے بازو میں بیٹھ جائے تو کیا ہوگا؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے شیر کو اب تک فوٹو میں دیکھا تھا، آپ پہچانا، بس پہچانتے ہی ہارٹ فیل ہو گیا. ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کا نام سنتے، اس کا ذکر کرتے، تلاوت کرتے، لیکن اللہ کو ہم نے دیکھا، رسول اللہ کو دیکھا کہ رسول اللہ ہمارے لیے کتنی دعائیں کرتے تھے. ہم درود بھی پڑھتے ہیں لیکن غفلت پہ پڑھتے ہیں. یہاں تصویر بھی چالو، باتیں بھی چالو، موبائل بھی چالو، ذکر بھی ہوتا ہے غفلت کے ساتھ. اگر حقیقی اللہ کی پہچان ہو جائے، رسول اللہ کی ہماری پہچان ہو جائے، اس مسافر کی طرح حالت ہو جائے گی. وہ ہارٹ فیل ہو گئے. اس لیے زندگی میں ہم جو کچھ کریں گے اور کرتے ہیں وہ آخری زندگی میں ہمیں بھگتان ہے. ایک تو دنیا میں ہے، آخرت میں حساب ہے. اس لیے حلال پاکیزہ روزی انسان کو اللہ کا قرب پیدا کرتا ہے. حلال پاکیزہ روزی کھانے سے قرآن کریم میں کئی جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا الصالحات، یا ایھا النبی، یا ایھا الذین آمنوا 50 مرتبہ کتابیں بھری ہوئی ہے، تفسیر بھری ہوئی ہے کہ حلال پاکیزہ. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ کیوں چلائے حلال پاکیزہ روزی؟ سوال کو پسند نہیں کرتے تھے روزی، لیکن غلط طریقے سے آپ نے پیسے جمع کیے، نعوذ باللہ، کسی کا حرام طریقے سے، یا کسی آیا کوئی ضعیف آپ نے پیسے رکھ لیے، زیادہ پیسے رکشہ چلاتے ہوئے آپ نے لے لیے، کمزور سے زیادہ پیسے منافع کے طور پر دھوکہ بازی سے لے لیے، جھوٹ بول کر لے لیے. یہ وہ نہیں معلوم اس کو، لیکن اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا ہے. ایک وکیل صاحب کا واقعہ لکھا کہ وکیل صاحب بہت بھاری فیس لیتے تھے، کسی کو نہیں چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ اس کروڑوں روپے جمع کیے، بیگ، بنگلہ، کوٹھیاں اور سب کچھ جمع کرتے. ہر ایک بیٹے الگ ہو گئے، ہر ایک بیٹوں کے بنگلے اور گاڑیاں اور بہو بیٹیاں، ساری خاندان بڑھ گیا. اب یہ وکیل صاحب جنہوں نے زندگی پر حرام کمائی سے پیسہ جمع کیا تھا، غلط کیس کو صحیح بتا دیا، صحیح کو غلط بتا دیا اور ویسے جمع کر دیا. حالت کیا ہوئی؟ اب آخری وقت ہے، کئی دن ہو گئے، بیمار کمزور، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، بیوی کا انتقال ہو گیا، کوئی بیٹے بیٹیاں بہو سب کوئی الگ الگ رہتے، کوئی ساتھ دینے والے. محلے کے لوگوں نے کہا کہ اس گھر میں بدبو آ رہی ہے. دیکھا تو پاخانے میں لت پت وہ پڑا ہوا، اتنی بدبو کہ پورے محلے والے پریشان. اس کے بابا بیٹے کو بلایا، بیٹے نے ہاتھ پکڑ دیا ایسے اور دیکھا، اور دیکھنے کو پسند نہیں کیا. کسی مزدور کو بلایا کہ بھائی اس کو میرا صاف کرواؤ. باپ اپنے بیٹوں کو دیکھنے کے لیے ترستا تھا، وہی باپ کو گلے سے لگایا کہ میرا بیٹا کہاں گیا ہے. اس کے گھر میں تیرا بیٹا نہیں، میں تو ناپا ہوں. یہ عادت ہو گئی اپنی جو وقت حرام کمائی کی وجہ سے. پھر کیا ہوا؟ موت کے وقت کوئی باپ بیٹے دیکھنے کو تیار ہے کہ جو بھی ہو کر دو، میں تو نہیں دیکھتا. وہ تو اب وہ زمانہ بدل رہا ہے. اب ایسے حالات بھی آ رہے ہیں کہ ماں باپ نے اپنے اولاد کی صحیح تربیت دی کہ ماں باپ کو مار رہے ہیں، بہو مار رہی ہے، بیٹا مار رہا ہے. تو اس میں قصور باپ کا بھی ہے، تربیت نہیں کیا ہم نے آپ کو جوان کر دیا، سب کچھ سکھایا، کمپیوٹر، دنیا بھر کی ساری ڈگریاں دی، لیکن قرآن نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا. یہ کمی ہم نے کرے گئی، یہ ساری کمیوں کو پورا نہیں کر سکتے. اس لیے سب کچھ کرو، آپ وکیل بھی بناؤ، لائر بھی بناؤ، لیکن سب سے پہلے سچا پکا مسلمان بناؤ. تو اس کو حلال پاکیزہ آپ نے کھلایا ہے اور حرام کے لقموں سے بچایا ہے، انشاءاللہ آپ کی اولاد کبھی ضائع نہیں ہوگی. غلط جگہ میں بھی جائے گی، دین کی دعوت دے کر آئے گی. یہاں تک دیکھا گیا کہ مندروں کو دعوت دے کے آپ اس کو بھی ایمان میں داخل کروایا. یہ حلال، وہ عالم بھی نہیں تھا، حلال پاکیزہ اور سچ بولنے کی عادت تھی. یہ
یہ دو خصلتوں کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہزاروں لوگ اس کے ہاتھ پر ایمان لائے اور سب کچھ سکھا تھا، لیکن دین نے سکھا، حرام میں لگے، شراب و کباب میں لگے، غلط کاموں میں لگے. یہ حالت ہو گئی. اب کیا حالت ہے؟ موت کے مقتصر نے ساتھ چھوڑ دیا. آپ ایک حساب لگائیے گا، اب بات اگر 100 روپے کماتا ہے تو اپنی ذات کے لیے تو مشکل سے 1 روپیہ رکھتا ہے، اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا. یا کبھی خرچ کرتا ہو تو سونے سے 5 ٹکا یا 10 ٹکا، 1000 روپے کماتا ہے تو کبھی چائے پانی یا کبھی ورنہ سارا جمع کرتا، اولاد کے لیے، گھر کے لیے، بنگلے کے لیے، فلاں کے لیے، دوسروں کے لیے جمع کرتا ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، دوسروں کے لیے ہم حرام کام، اپنی اولاد کو حلال پاکیزہ اور آدھی روٹی چکن چین سکون والی کھلائیں گے وہ اچھی چیز ہے. اور اگر حرام کا ڈھیر کر دو، یہ سب آخرت میں قبر حشر میں کون آئے. اسے لیے کہا کہ ایک فقیر تھا، فقیر، اس کی عادت تھی مانگنے کی، مانگتا رہتا، مانگتے مانگتے خوب ڈھیر جمع کر دیا. اور اب وہ بڑا ہو گیا، اس نے کسی سے دوستی کر لی کہ بھائی کوئی ہے نہیں. اس نے بہت سارا ڈھیر جمع کر لیا. اخیر وقت اس کا دوست دکھائی دینے لگا کہ بھائی میرا دوست ہے، فقیر ہے لیکن مانگتا تھا بہت اچھا، فقیر دکھتا ہی نہیں، کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا وہ تو وہاں فلاں جگہ پر ہے. ہاں گھر گیا تو مرنے کے قریب تھا. اس نے ایک وصیت کی کہ میں 2-4 دنوں کا مہمان ہوں، میں مر جاؤں گا، میرے پیسوں کا یہ جو بورا بھرا ہوا ہے، کتنے بورے بھرے ہوئے، وہ سب میری قبر میں دفن کر دینا. کیا کر دینا؟ قبر کے اندر ہی دفن کر دینا. اس نے کہا ٹھیک، وصیت کے مطابق اس نے بورے ڈال کے کفن کے ساتھ ہی اس کو جمع کر دیا. اب وہ دوست جو وہ بھی بیچارہ غریب ہو گیا، اس نے سوچا کہ کیا کروں، وہ بورے ہیں اس پر کوئی نکالوں. وہ قبرستان میں گیا، اس کی قبر کو کھودا، اور جیسے خدا کو آگ میں پوری لپٹا ہوا تھا اور اس کو یہ آگ یہاں لگ گئی انگلی پر، ایسی کو چیختا چلاتا رہا. ایک زندگی پر کتنے سال تک اس کو تکلیف دی، سارے علاج کیے، سارے ٹیسٹ کیے، کوئی علاج کارگر نہیں ہوا. اس زمانے کی بات ہے جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے پوچھا تو حضرت کے سامنے یہ واقعہ سنا تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا علاج کچھ نہیں بس اللہ سے معافی. یہ جہنم کا عذاب ہے. کیا کا عذاب ہے؟ یہ جہنم کا عذاب ہے. حرام مال پیسہ جمع کیا ہوا ہے لکھا ہے. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ جو تو روتا ہے تیرا آنسو یہاں گر جائے اور آنسو انگلی پر پھیر دینا. بس جیسے ہی آنسو گرا اللہ نے انگلی جیسے اٹھائی. حدیث میں فرمایا کہ آنسو کا قطرہ اللہ کے ڈر سے جو نکلتا ہے جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. یہ جہنم کی آگ تھی، اس کی وجہ سے تکلیف تھی، اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. میرے بھائی اور دوستو، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے آنسو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، تندرستی، صحت دی ہے، ہم صحیح زندگی گزارے، خود بھی اپنے گھر میں بھی ماحول بنائے، ہمارے دوست احباب کو بھی بھائی خامخواہ خائبو یہ غلط کام کرتا ہے. دوستوں کو سمجھاؤ، گھر والوں کو سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ.